Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मौलाना सूफी खैरुद्दीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की इफ्तार पार्टी को लेकर ये कहा कि 1.5 साल से आप जो मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं, अब इफ्तार पार्टी की दावत देकर मुसलमानों को जो बुला रहे हैं, हम तुम्हारी इफ्तार पार्टी को बाइकाट करते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि आप सभी से भी ये गुजारिश की कि आप भी इस इफ्तार पार्टी को बाइकाट करें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कि आप 1.5 साल से मुसलमानों को जो तकलीफ दिए बहुत अच्छा करे, आप हमारे को बुलाए तो हम आ गए, हम आ गए। तो जुल्म का सहना, जहाँ जुल्म है, जहाँ जालिम का साथ देना, आपकी जो है ना वहाँ की मौजूदगी आपकी उसकी तायद करने के बराबर है। अब इसका फैसला आप एक जालिम का साथ देना जुल्म करने के बराबर है। और आपका इफ्तार पार्टी में जाना रेवंत रेड्डी सरकार के जुल्मों की तायद करना है कि जालिम का साथ देना भी जुल्म करने के बराबर है। ये रेवंत रेड्डी सरकार मुसलमानों के लिए एक जालिम साबित हुई है और आपका वहाँ जाना इस बात की दलील बन जाएगी कि आप भी वो जालिम के साथी हैं। और बरोज़ क़यामत जब मुसलमान और हक़दार माइनॉरिटीज़ जब अल्लाह के सामने हुकूमत में जितने मुस्लिम क़ायदीन हैं, अल्लाह ताला के सामने जब इनका गिरबान पकड़ेंगे तो आप भी बचने वाले नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि आपने जालिम का साथ दिया है, तायद की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, बिलाखिर रेवंत रेड्डी सरकार ने तमाम मुसलमानों की एहतजाज और हुकूमत से मुतालबे के बावजूद भी 25 मार्च को दावत इफ्तार का ऐलान कर दिया है और उसके इंतज़ामात शुरू हो चुके हैं। इस मौके पर हमारे रेवंत रेड्डी सरकार पर ये शेर बिल्कुल सादिक आता है कि थक गई मुँह में ज़बां खुद सर को समझाते, थक गई मुँह में ज़बां खुद सर को समझाते, पिघल कर मोम बन जाता अगर पत्थर को समझाते। तो ये मौजूदा सरकार पत्थर नहीं बल्कि एक लोहा बनी हुई है जो अपने आवाम को और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के जज्बात को समझने के बजाय अपनी मनमानी करने पर तुली हुई है। 70-72 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये रकम का तीसरा हिस्सा भी इस दावत पे खर्च नहीं होता और उससे ज़्यादा जो है ना रिश्वतखोरों के जेब में चले जाता है और सियासी बेरोज़गारों के जेबों में चले जाता है। और बिला वजह के मुसलमान जो है ना बदनाम हो रहे हैं कि तेलंगाना सरकार मुसलमानों के साथ इतनी हमदर्दी कर रही है, लेकिन इसकी हकीकत बरक्स है। ये हमदर्दी नहीं बल्कि ये हमारे से दुश्मनी निभा रही है कि रमज़ान में जो है ना 60-70 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए और उसके बाद जो माइनॉरिटी बजट है उसके ऊपर सब प्लान तो लागू नहीं किया गया। मुश्किल उसमें से 1000-1500 जो है ना कुछ खर्च किए, उसके बाद में पूरा बजट वापस। वाह, रेवंत रेड्डी सरकार की इस पॉलिसी के कुर्बान जाना चाहिए और उनकी मीठी ज़बान और हमदर्दी के दावे और मुसलमानों के तय उनके रवैये के ताल्लुक़ से और उनके हवारियों के ख़यालात के से जो है ना सर को मार लेना तबीयत चाहती है। खैर, उन्होंने तो अपना काम कर दिया है। अब हम पर एक ज़िम्मेदारी है और हम पर हमारा एक इम्तिहान है। जब सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है
تو اب ان کی افطار پارٹی کامیاب اس وقت ہوں گی جب جو ہے نا ہماری ریاست کے اور ہمارے حیدرآباد کے مسلمان وہاں پر پہنچیں گے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد کے مسلمان کتنے غیور ہے، کتنے غیرت مند ہے کہ آج ہم کو حکومت کے ہر شعبے حیات میں ہم کو بے دخل کر دیا گیا۔ ہاں، پارلیمنٹ کی سیٹ، راجیہ سبھا کی سیٹ، اسمبلی کی سیٹ، ہاں، اور ایم ایل سی اور یونیورسٹی کے جو ہے نا وائس چانسلرز، حتیٰ کہ کارپوریٹر، حتیٰ کہ سرپنچ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ اور گزشتہ 24 اور 25 کا جو بجٹ کا جو ڈھنڈورا پیٹا گیا وہ صرف 1000 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں ہوئے، باقی حکومت واپس لے لی۔ آج ریاست کے ائمہ موذنین ذبح حالی کا شکار ہے، یہ اپنے وعدے پر قائم نہیں ہے۔ اب اتنا آپ کی حق تلفی کرنے کے بعد کیا کسی اہل ایمان کا ضمیر یہ گوارا دیں گا کہ 2 کھجور اور چند دانے کھانے کے لیے اپنے ضمیر کو جو نہ بیچ دیں گے، اپنے ایمان کا سودا کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں سے غداری کریں گے؟ ہاں، کیا ریونت ریڈی کی افطار پارٹی میں شریک ہونا کیا جنت کا ٹکٹ ہے کہ وہاں چلے گئے تو آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے؟ ہاں، اور جو لوگ کسی وجہ سے اپنے ڈر و خوف سے جاتے ہیں، ہاں، کیونکہ ان کے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمہارے دل میں اللہ سے بڑھ کے کسی کا ڈر ہے؟ تو پھر تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تم مسلمان کہاں ہے؟ اب جو ہے نا آنکھ پہ کچھ بھی ڈال لو، آپ شعلہ کچھ بھی ڈال لو، مگر ضمیر ایمان کا یہاں پر کسوٹی ہے، امتحان ہے۔ جب حکومت ہم پر ظلم کرنے پر اڑی ہوئی ہے اور ظلم پر ظلم کرتے جا رہی ہے، اور آپ کو ایک چاکلیٹ بتایا جا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اب جیسا کہ جانور کو بلایا جاتا آ آ آ، اور پھر مجھے جو ہے نا وہ کویتا کا وہ جملہ یاد آ رہا، مائنارٹی ان کے ساتھ کچھ بھی کرو، ان کو دانا ڈالو، آ آ بولو، آ جاتے ہیں۔ یہ 25 تاریخ کو یہ ثبوت دیں گے۔ یہ کون دیں گے؟ جو بے ضمیر ہے، جو مسلمانوں کے غدار ہے، ہاں، جو ایمان فروش ہے، اور جو افطار پارٹی میں شریک ہونے کو جنت کا ٹکٹ سمجھتے ہیں، جن کو اللہ کو منہ بتانا نہیں ہے، جو اپنے سرکار کے سامنے ٹھہرنا نہیں ہے، ارے جن کی نسبت کا، جن کی جو ہے نا خون کا دعویٰ کر رہے ہو، آج وہ تمہارا امتحان کا دن ہے۔ میں تمام علماء کرام، مشائخ عظام سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، دیکھیے، ایک ظالم کا ساتھ دینا ظلم کرنے کے برابر ہے، اور آپ کا افطار پارٹی میں جانا ریونت ریڈی سرکار کے ظلموں کی تائید کرنا ہے، اور پھر سال تک یہی تاثر آئے گا، اور یہ سرکار یہی سمجھیں گی میں جو بھی کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، اور یہ لوگ کو میں جب بھی دانا ڈالوں گا یہ آ جائیں گے، دانا پھینکوں گا یہ میرے پاس آنے والے ہیں۔ ان کی حیثیت اتنی ہے، انہوں اتنے کے چھے، ان کو ایک افطار پارٹی دے دو، خوش۔ اب اس کے بعد ان کے حقوق تلفی کرو، اردو اکیڈمی کو ختم کر دو، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو ختم کر دو، ہاں، وقف کو جو ہے نا پورا لوٹ لو، ہاں، بچوں کو ایڈمیشن مت دو، اوورسیز اسکالرشپ مت دو آپ، ہاں، یہ ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بے حس ہے یہ مسلمان، بے غیرت ہے یہ مسلمان، ہاں، ان کو کوئی فرق، بس ایک افطار پارٹی دے دی ان کو۔ کیا تلنگانہ کے مسلمان نام کما رہے صاحب دنیا میں، کیا نام کما رہے ہیں صاحب، ہاں، بڑا اچھا نام کما رہے ہیں آپ، ہاں، بس یہی حیثیت رہ گئی ہماری، ہاں، 2 کھجور تھوڑے سے دانے، اور ہم چیف منسٹر کی افطار پارٹی میں گیسٹ تھے، اب جنت میں چلے گئے، بلکہ جنت کے اعلیٰ درجے میں چلے گئے آپ، ہاں، اب آپ کے آبا و اجداد کی روحیں بڑے خوش ہو رہی ہوں گی، حضرت بڑی خوش ہو رہی ہوں گی، اور جو اساتذہ کرام
جو تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر آپ کو عالم و فاضل بنائے تھے، اور آپ کے اور ہمارے اہل خانخواہوں سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد کے دروں کے سامنے بادشاہان وقت ہاتھ بن کر کھڑے ہوتے تھے باریابی کے لیے، اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ ارے جو آپ کے خدموں میں رہنا ہے، آپ ان کے خدموں میں جا کے بیٹھ کے فخر محسوس کر رہے ہیں، ہاں؟ تو پھر اللہ کی ماننے پڑیں گی، ہاں؟ آج خانخواہوں سے فیض کیوں نہیں آ رہا؟ آج مدرسوں میں تعلیم ہو رہی، عالم فاضل بن رہی، سب بن رہی، لیکن کہاں ہیں صاحب؟ ہاں؟ کہاں نمازوں کی مقبولیت کی کوئی دلیل ہے؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارا ظاہر ایک ہے، ریاکاری ایک ہے، اور اندر سے ہمارا باطل سیاہ ہے۔ 25 تاریخ کو اس کا جو نا حقیقی فیصلہ ہوگا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے۔ یہ ریونت ریڈی سرکار مسلمانوں کے لیے ایک ظالم ثابت ہوئی ہے، اور آپ کا وہاں جانا اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ آپ بھی وہ ظالم کے ساتھی ہیں، اور بروز قیامت جب مسلمان اور حقدار مائنارٹیز جب اللہ کے سامنے حکومت میں جتنے مسلم قائدین ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ان کا گریبان پکڑیں گے تو آپ بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے ظالم کا ساتھ دیا ہے، تائید کی ہے کہ آپ 1.5 سال سے مسلمانوں کو جو تکلیف دیے بہت اچھا کرے، آپ ہمارے کو بلائے تو ہم آ گئے۔ تو ظلم کا سہنا جہاں ظلم ہے، جہاں ظالم کا ساتھ دینا آپ کی جو ہے نا وہاں کی موجودگی آپ کی اس کی تائید کرنے کے برابر ہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔